سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باہر سے مدینہ پاک کی طرف انٹر ہو رہے تھے. فقرہ بجدی اسد کا میت تو ہمارا گزر بکری کے مرے ہوئے بچے کے پاس سے ہوا جو چھوٹے چھوٹے کانوں والی نسل کا تھا. فأخذ بأذنه، آپ اس مرے ہوئے بکری کے بچے کے پاس چلے گئے اور آپ نے اس کے کان سے پکڑ لیا اور آپ نے پوچھا کہ کون ہے تم میں سے انہ لہو بدرہم، تم میں سے کون ہے جو ایک درہم ایک چاندی کے سکے کا یہ مجھ سے خرید لے. صحابہ نے عرض کی کہ اللہ کے نبی یہ مرا ہوا بچہ کسی کام کا ہے، اس کی کھال بھی کسی کام کی، یہ ایک درہم کا کوئی بھی نہیں لے. آپ نے فرمایا کہ یہ تم مفت میں لے. صحابہ نے عرض کی اللہ کے نبی یہ چھوٹے چھوٹے کانوں والی جو نسل ہے یہ زندہ ہو تو ان کا کسٹمر جلدی نہیں ملتا، تو اب تو یہ مرا ہوا اور ہے بھی بچہ، یہ مفت میں بھی کوئی نہیں خریدے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھائی کہ والذی نفسی بیدہ، مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے. مسلمان کے لیے یہ بڑی مشقت والی بات ہے. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے لیے قسم اٹھائے. حالانکہ آپ کی کسی بات کے لیے قسم کی ضرورت نہیں، قسم کے بغیر ہی بات پکی، لیکن پھر بھی آپ نے ہمارے لیے قسم اٹھائی کہ شاید قسم پہ یقین کریں. اور آپ نے فرمایا الدنیا اہون علی اللہ من ہذہ، اللہ کی قسم جتنی تمہارے ہاں بکری کے اس مرے ہوئے بچے کی ویلیو ہے، اللہ کے ہاں دنیا کی ویلیو اس سے بھی گئی گزری. دنیا کے مال کی خزانوں کی ویلیو اس سے بھی گئی گزری. اور ترمذی شریف میں حدیث پاک ہے لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا شربة ماء، اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں دنیا کے خزانوں کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ پاک کسی کافر کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ پلاتا. اب ان حدیث پہ آپ پھر غور کریں. سمجھنے والی بات یہ ہے کہ دنیا کی ویلیو کیوں نہیں؟ مال تو اللہ دیتا ہے، عالیشان بنگلہ اللہ دیتا ہے، گاڑی اللہ دیتا ہے، پھر اللہ کے ہاں ان کی ویلیو کیوں نہیں؟ ویلیو حضرت ہی اس لیے نہیں ہے کیونکہ دنیا انسان سے دھوکہ کرتی ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو انسان سے بڑا پیار ہے. بہت بڑا دھوکہ ہے. مال کی وجہ سے انسان جدھر جائے بندے کو سلامی ہوتی، سلوٹ ہوتے، عزت ملتی، مسجد میں، مدرسے میں، کسی ہاسپٹل میں، کسی تھانے میں، کسی فیکٹری میں. مال و دولت کی چہل پہل ہے، جدھر جائے گا اس کو پروٹوکول ملے، عزت ملتی. لیکن یہ عزت کیسی ہے کہ اس کے انتظار کے لیے گھنٹوں گھنٹوں لوگ انتظار میں رہتے ہیں، انتظار کر لیتے ہیں ساتھ آنے والے. لیکن اگر اسی
صاحب کے جسم سے روح نکل جائے تو پھر وہی جو گھنٹوں انتظار میں بیٹھتے تھے وہ 5 منٹ اس کا جنازہ لیٹ کرنے کے لیے تیار ہے. اس کے تو گھر کے ہاں اس کی ویلیو یہ بڑھ گئی کہ گھر والے اس کو گھر کی چارپائی بھی نہیں دیتے. مسجد سے چارپائی لاؤ، جس چارپائی پہ ایک غریب کا جنازہ اٹھتا ہے اسی پہ اس لیل لاٹ کا جنازہ نکل رہا ہوتا ہے. کدھر گیا وہ پروٹوکول، کدھر گئی وہ عزت، کدھر گئی وہ شہرت، سب ختم. دنیا کے مال نے، رنگینی نے دھوکے میں ڈالا. حضرت جی میرے ساتھ جو دھوکا کرے میرے باپ کو وہ اچھا نہیں لگے گا، میری ماں کو وہ اچھا نہیں لگے گا، میرے بھائیوں کو وہ اچھا نہیں لگے گا. ماں نفرت کرتی ہے کہ یہ ہے وہ جس نے میرے بیٹے کے ساتھ دھوکا کیا. ماں کا پیار اپنی جگہ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ ارحم بعبادہ من هذه ولدها. ماں کو اتنا اپنے بیٹے سے پیار نہیں جتنا اللہ کو اپنے بندے سے پیار ہے. تو جو دولت حضرت جی بندے سے دھوکا کر جائے تو اللہ کے ہاں اس کی ویلیو نہیں رہتی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر دنیا کے خزانوں کی حیثیت اللہ کے ہاں ہوتی تو اللہ سب سے زیادہ دولت صرف اپنے پیاروں کو دیتا. دشمنوں کو تو پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ دیتے. جو اللہ کے سب سے زیادہ پیارے تھے سب سے زیادہ دولت ان کے پاس ہوتی. لیکن ایسے نہیں ہے. سب سے زیادہ پیارے میرے اور آپ کے حبیب علیہ السلام تھے. امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے كنا لننظر الهلال ثم الهلال ثم الهلال وما اوقد في ابيات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النار. فرماتی ہے جب ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی گزارتی تھی 3 مہینے 3 چاند ہم نے ایسے گزارے. 9 گھر تھے آپ کے، کسی گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا. چولہا کیوں نہیں جلتا تھا؟ رو پڑے. کہتے ہیں پکانے کے لیے کچھ ہوتا ہے تو پھر تم زندہ کیسے رہتے؟ فرماتی کھجوریں کھا رہے پانی پی لیا، کھجوریں نہیں ملی گٹھلیے چوس کے پانی پی کے ہم گزارا کرتے. یہ سب سے محبوب ترین ہستی کا گزران ہے دنیا کی زندگی. جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جیسا دلیر آدمی آپ کی غربت کو دیکھ کے رو پڑا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے سینے سے لگایا ماں یوں کی کئی اپنا خطاب عمر کیوں روتے؟ عرض کرنے لگے اللہ کے نبی کیا آپ اللہ کے سب سے زیادہ پیارے نہیں ہو؟ کیا اللہ پاک نے اپنی رسالت کے لیے نبوت کے لیے آپ کا انتخاب نہیں کیا؟ کیوں نہیں ہوا؟ اللہ کے نبی کو کیسا ہو اس طرح ہم عدو اللہ وہ اللہ کے دشمن ہے، اللہ کو نہیں مانتے. ہم فی الاسماء والانہار ان کے پاس دنیا کی ساری نعمتیں اور آپ یہ جو پڑے ہوئے ہیں اور پانی کا ایک مشکیزہ ہے اور یہ آپ کی کل کائنات دنیا میں ہے. دل کا خزانہ تو کا میں نہ ہوں تو کیا کروں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر کیا اللہ پاک کی تقسیم پہ تم راضی نہیں ہو؟ لہم الدنیا ولنا الآخرہ. ان کو اللہ نے دنیا دی ہے، ہمارے لیے اللہ نے آخرت کر دی. ہمارے لیے یہ ساری رسائش یہ ساری نعمتیں اللہ نے آخرت میں رکھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی یہ تربیت کرتے رہے کہ اصل زندگی موت کے بعد شروع ہونے والی، اصل عیش آخرت کا عیش. یہ کیا
اللہ کا گھر بنانا ہے، اور آپ نے فرمایا جس نے اللہ کا گھر بنایا اللہ اس کا گھر جنت میں بنا دیتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں ہے جتنی طاقت ہے اتنا تعامل کرتے، کمم پھانسی کپات، بھلے فاختہ کے گھونسلے کے برابر ایک اینٹ جتنا بھی انتظام کر دیتا ہے اپنی حیثیت کے مطابق، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا بھی جنت میں پورا گھر بنا دیتا ہے۔ اللہ کا گھر بنا ہے، کوئی مستری ہے، کوئی مزدور ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھ رہے ہیں اور آپ کیا فرما رہے ہیں؟ اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ، اللہ یہ تیری مزدوری کر رہے ہیں، ان کو ان کی مزدوری میں دنیا نہیں چاہیے، اللہ دنیا کا عیش تو کوئی عیش نہیں، اصل عیش تو آخرت کا عیش ہے۔ فاغفر للمہاجرین والانصار، اے اللہ میرے مہاجرین کو بھی معاف کر دے، میرے انصار کو بھی معاف کر دے۔ صحابہ اکرام نے پھر اپنے بچوں کا ٹارگٹ بنا لیا تھا کہ بیٹا آخرت بنانی، اپنے بیٹوں کو اپنی بیٹیوں کو انہوں نے یہ ٹارگٹ دیا، جس طرح ہم ٹارگٹ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ بس بیٹا بڑی گاڑی لے گئے، بڑے ٹاؤن میں بڑا گھر لے گئے، روٹی کپڑا مکان پہ ہمارا دن شروع ہوتا ہے، اسی پہ ختم ہوتا ہے۔ لیکن صحابہ کرام کی تربیت ایسے ہوئی تھی، وہ بھی اپنی اولادوں کو ٹارگٹ دیتے تھے، بیٹا آخرت پر ہے، قبر کو جنت بنا، کہیں ایسا نہ ہو دنیا میں ایسی زندگی گزار جاؤ اور تمہاری قبر وہ جنت کا باغ نہ بن سکے۔ اپنے بیٹوں کو اپنی بیٹیوں کو یہی تعلیم دیتے، ان کے بیٹے لگے ہوئے تھے، بیٹیاں لگی ہوئی تھی، کسی طریقے سے آخرت بنا جائے، جس طرح ہمارے بیٹے کو بھی آج کل یہی کہتے ہیں عزت رہے نہ رہے، دین رہے نہ رہے، ایمان رہے نہ رہے، بیٹی ڈگری آنی چاہیے، ان کی بھی بیٹیاں تھی حضرت جی، وہ اپنی بیٹیوں کو کہتے تھے بیٹا تیری قبر جنت کا باغ بنے، تم قبر میں اترے تو تیرے پاس جنت کا ٹکٹ ہونا چاہیے، اس کے لیے جو داؤں میں لگتا ہے لگا۔ اب آپ اندازہ کیجیے چڑھتی جوانی والی بچی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عرض کرتی ہے انی اسرع فدعوا اللہ علی، مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے، لاکے ابھی ڈاکٹر حکیم کہتے ہیں اس کا علاج نہیں۔ آج دن میں خیال آیا کہ اگر میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام میرے لیے دعا کر دیں گے تو آپ کی دعا تو اللہ رد بھی نہیں، اللہ کے بھی میرے لیے دعا کیجیے، اللہ مجھے شفا دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کوئی بات، آپ نے فرمایا کہ شیخ دعوت اللہ ان یعافیہ، اگر تم چاہتی ہو تو میں دعا کر دیتا ہوں میرا اللہ تجھے شفا دے دے، لیکن ایک میرا مشورہ ہے، ان صبرتی ولکی جنہ، اگر اس لاعلاج مرض پہ تم صبر کرو، مجھ سے دعا نہ کرواؤ، تو اس صبر کے بدلے میرا رب تجھے جنت دے گا۔ جب جنت کی بات آ گئی تو اس بیٹی نے نہیں کہا اللہ کے حبیب پھر مجھے مشورہ اجازت دے، میں باپ سے اجازت لے آؤں، میں ماں سے مشورہ لا رہا ہوں، پتہ نہیں وہ مجھے کیا بنانا چاہتا ہے۔ نہیں، وہ جانتی تھی باپ اور ماں کی تو ایک ہی بات ہے کہ بیٹا کسی طریقے سے جنت کا ٹکٹ قبر میں اترو تو تیرے پاس جنت کی پہلی ہو، دنیا میں تجھے تھوڑا سا کچھ ہو جاتا ہے، باپ تو مار جاتا ہے، ماں بارے میں آنے جاتی ہے، لیکن بیٹا جب قبر میں جاؤ گے ماں باپ کام نہیں آتے،
عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بچی کو دیکھ کے رو پڑا کرتے تھے. ان کے شاگرد مجاہد کہتے ہیں بڑھیا عورت لاٹھی کے سہارے عبداللہ بن عباس کو دیکھ رہے اور رو رہے. کہا جانتے ہو مجاہد یہ کون ہے؟ یہ وہی عورت ہے جس نے اپنی ساری زندگی لگا کے اللہ سے جنت خرید لی. وہ اپنی بیٹیوں کو ٹارگٹ دے دیتے. وہ بچوں کا مستقبل 10 20 30 سال کا بڑھاپا نہیں دیتے تھے. ہماری بڑی تھوڑی سوچ، محدود سوچ ہے اور ہم نے بچوں کو بھی وہی سوچ دی کہ بس جوانی ساری کھپاؤ ایسے کہ بڑھاپا سکون سے گزر گئے. 20 سال کو ہم نے ٹارگٹ بڑھایا ہے لیکن وہ اس کو ٹارگٹ نہیں بڑھاتے تھے. وہ اپنے بچوں کا ٹارگٹ قبر سمجھتے تھے. قبر جس طرح ہماری سوچ ہے کسی طریقے سے مکان اچھا بنا جاؤ، میں قبر میں بھی چلا جاؤں تو میری اولاد جو ہے وہ آسانی والی زندگی گزارے. ان کے بھی اولاد تھی، ان کے بھی جذبات تھے. ان کے ہاں یہ تھا کہ کسی طریقے سے میں اپنے بچوں کی جنت خرید لوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا یہ درخت مجھے چاہیے، جو یہ درخت خرید میں اس کو اس کے لیے، اس کی فیملی کے لیے جنت کے ایک درخت کی ضمانت دیتا ہوں. سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ وہاں سے نکلے. سمجھ تو آپ نہیں تھی کہ یہ جو درخت ہے یہ اتنی آسانی سے نہیں ملے. اتنی آسانی سے ملنے والا ہوتا تو اللہ کے حبیب علیہ السلام کو اعلان کرنے کی ضرورت نہیں پاتی. لیکن پھر بھی دھار نہیں. ابو درداء اس درخت میں تیرے بچوں کے مستقبل کا مسئلہ ہے، اس کے لیے تجھے جو کرنا پڑے وہ کر کے. پہنچے اس درخت کے مالک کے پاس، بھائی یہ درخت بیچو. اس نے کہا یہ درخت میں نے نہیں بیچی. کہا بھائی نہ بیچنے والی کون سی بات ہے، تم مانگو تجھے کیا چاہیے، کتنا مال چاہیے. ذرا کہا نہیں سونا مجھے نہیں چاہیے. کہا میرے قیمتی باغ کو جانتے ہو؟ کہا آپ کے باغ کو کون نہیں جانتا. کہا تم مجھے یہ ایک درخت دو، میں تجھے اپنے قیمتی باغ میں سے 10 درخت دیتا ہوں. اس نے کہا نہیں. کہا 100 لے لو، یہ ایک درخت مجھے دو، میں تجھے 100 درخت دیتا ہوں. اس نے کہا نہیں. کہا میں تجھے آدھا باغ دیتا ہوں، 300 کھجوروں کے درخت لے لو، مجھے یہ ایک درخت دے. یہ درخت میں نے آپ سے خرید نہیں ہے. اس درخت میں میرا، میرے بیوی بچوں کے مستقبل کا مسئلہ ہے. اس نے سوچا جو آدھا باغ دینے کے لیے تیار ہے یہ سارا ہی ہے. حدیث پاک میں لکھا ہے ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تیری سوچ یہ ہے مجھے سارا باغ مل جائے، ایک باغ کیا 1000 باغ بھی ہو جنت پہ قربان. تو مجھے ایک درخت دو، میں تجھے سارا باغ دیتا. وہ حیران کھڑا ہو گیا. کہتا ہے ابو درداء پتا تجھے کیا کہہ رہے، ہوش میں تو ہو، تم نے نشہ تو نہیں کیا. یہ صحابہ کے واقعات پڑھتے ہوئے مجھے اس آیت کی سمجھ آئی ہے. اس دور میں یہودی، عیسائی، دنیا دار، کافر، منافقین کیوں کہتے تھے انؤمن کما آمن السفہاء، کہ ہم اس طرح ایمان لائیں جس طرح کے بے وقوف ایمان لائیں. وہ آخرت کے ایسے تاجر تھے، لوگ ان کو ذرا پاگل سمجھتے تھے. پاگل کیا کہہ رہے ہیں؟ کہاں میں تجھے لکھ کے دیتا ہوں، یہ ایک درخت مجھے دو، میں تجھے سارا باغ دیتا ہوں. ٹھیک ہے، یہ درخت دے گا وہ تیرا باغ ہے. سیدنا ابو درداء خوشی خوشی اللہ کے حبیب علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے. عرض کرتے اللہ کے حبیب، آپ کے ابو درداء نے کہا
صحابہ اللہ نے حجابات اٹھائے ہیں، یہاں سے مجھے لائیو اللہ نے ابو دہدہ کی جنت کے باغ کے خوشے لٹکتے ہوئے دکھائے. میں ابو دہدہ کی پوری جنت دیکھ رہا ہوں. بیٹھے بیٹھے دل میں خیال آیا میں نے تو سر چھپانے کے لیے جو جھونپڑی بنائی ہے وہ بھی اسی بات میں. اٹھے باغ کے کنارے پہ پہنچ کے آواز کی یا ابو دہدہ اخرجی. دہدہ کی ماں بچوں کو لے کے باہر آ گیا. یہ باغ ہمارا نہیں. دہدہ کی ماں نے پوچھا کون سا اتنا بڑا تاجر آ گیا جس نے اتنا بڑا باغ آپ سے ایک ٹن خرید. کہا یہاں تاجر نہیں، میں نے اللہ کے محبوب پہ مکٹ ہو گئی. کہا کتنے کا بیچا ہے؟ کہا بشجرۃ من الجنہ، جنت کے ایک درخت کے بدلے. حدیث پاک میں آیا ہے وہ خواتین بھی ایمان والی. ادھر سے پلٹی، اس نے اپنے بچوں کو اٹھایا، بچوں کے ہاتھوں میں کھجوریں تھیں، اس میں کھجوریں چھین کے پھینک. کہا بیٹا تمہارے پاپا نے تمہاری جنت کے لیے یہ بات بیچ دی. حیات صحابہ میں نے پڑھا ہے ایک بیٹے نے جلدی سے ایک کھجور منہ میں ڈال لی. اس ماں نے اپنی انگلی سے اپنے بیٹے کی زبان سے کھجور چھین لی. کہا بیٹا جنت میں جانے سے دیر نہ ہو جائے، آپ کے بابا نے آپ کی جنت کے لیے یہ بات اور اس کا پھل بیچ دیا. اپنے بچوں کو خالی ہاتھ لے کے باہر آئے اور اپنے خاوند کو تسلیاں دلائی. واہ دہدہ، واہ دہدہ، لقد ربح المال. واہ ابو دہدہ، کیا بات. ابو دہدہ تیری تجارت کو سلام ہے، تو نے نقصان والی تجارت نہیں کی، بڑی فائدے مند تجارت کی. یہ بات تو ختم ہو گیا، یہ ختم نہ ہوتا ہم نے مر جانا تھا. لیکن ابو دہدہ جو آپ نے ایک درخت کی بات کی ہے، ایک درخت نہیں، حقیقت میں آپ نے اپنے بیوی بچوں کی ساری جنت خریدی. اس میں جب ہم جائیں گے تو پھر ہم کبھی نکلیں گے نہیں. یہ صحابہ کرام تھے جنہوں نے ٹارگٹ آخرت کو بنایا. اس لیے ہمیں بھی چاہیے دنیا کمائیں، کاروبار کریں، بزنس کریں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہاتھ پہ ہاتھ کر کے آپ بیٹھ جائیں. بزنس اور کاروبار کریں، تجارت کریں. صحابہ کی بڑیوں میں دکانیں تھی حضرت جی، لیکن وہ جو دولت کماتے تھے، جو باغات بناتے تھے، جو پلاٹ خریدتے تھے، ان کی کوشش ہوتی تھی اس کو لگا کے میں نے جنت خریدی. ان میں بھی بڑے بڑے باغات تھے. ہمارے ہاں مالداروں اور غربت کا پتہ گاڑیوں سے چلتا ہے، بگلوں سے چلتا ہے. ان سے پتہ جنت کے خریدنے میں چلتا ہے. جس کے پاس جتنی زیادہ دولت وہ اس انداز سے جنت خریدتا تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ لشکر تیار کرو، من جہز جیش العسرۃ فلہ الجنہ، اس کو میں جنت کی ضمانت ہے. سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی، باقی صحابہ اپنی اپنی طاقت کے مطابق لا چکے. سیدنا عثمان کھڑے ہوئے عرض کر کے اللہ کے نبی 100 اونٹ میری طرف سے، 100 اونٹ. آپ جانتے تھے عثمان کے پاس کیا ہوا. آپ نے فرمایا عثمان 100 اونٹ تو قبول ہے، لیکن 100 اونٹ سے قافلہ تیار کرو. عرض کرنے لگے اللہ کے نبی 100 اور لکھو. کہا اور چاہیے، کہا 100 اور لکھو. 300 اونٹ ایک ہی مجلس میں. آپ نے فرمایا عثمان گھوڑوں کی بھی ضرورت ہے. اللہ کے حبیب 100 گھوڑے بھی لیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ چمک گیا کہ میرے عثمان اکیلے نے قافلہ تیار کر دیا. آپ نے فرمایا مالا عثمان ماں بھی لگا کر دیو. وہ میرے صحابہ
عثمان نیکی نہ بھی کرے عثمان جنتی جنت ایسا کرے. آپ نے فرمایا اب نقدی لاؤ, نقدی ضرورت ہے. جناب صدیق بھی ہوتی پڑے, جناب فاروق بھی ہوتی پڑے, کوئی آدھا مال لے کے آ رہا ہے, مسارہ لے کے آ رہا ہے. سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ابھی بھی دل بھرا نہیں. گھر پہنچے, گھر میں جاتے ہی اعلان کیا, گھر والوں مسجد میں جنت دکھ رہی ہے, کوئی سونے کا سکہ آج چھپانا نہیں. جس کے پاس جتنے سونے کے سکے نکالو. گھر چھان مارا, 1000 سونے کے سکے اکٹھے کیے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیے. قربان جائے, آپ ان سونے کے سکوں کو الٹ پلٹ کر رہے ہیں اور آپ کیا فرما رہے ہیں؟ ماں ذرا عثمان ماں بلا بادریو. پہلے الفاظ اور ان الفاظ میں فرق ملاحظہ کیجیے. پہلے آپ نے فرمایا کہ عثمان نیکی نہ کرے پھر بھی جنتی ہے. اب آپ نے فرمایا ماں ذرا عثمان ماں بلا بادریو, میرے عثمان سے غلطی بھی ہو جائے عثمان پھر بھی جنتی. وہ دولت کے ذریعے آخرت خریدتے تھے, آخرت کماتے تھے. اس لیے اصل ٹارگٹ آخرت کو بنائے. انہوں نے آخرت کو بنایا, وہ جیت گئے. اللہ نے قرآن پاک میں شکوہ کرتے ہوئے کہا ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا. میں کہا کرتا ہوں یہ اللہ نے مجھے اور آپ کو کہا ہے. صحابہ تو آخرت کو آگے رکھتے تھے, اللہ نے ہمیں کہا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعے کی نماز میں پڑھا کرتے تھے بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ. تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو لیکن آخرت باقی رہنے والی ہے, ہمیشہ رہنے والی ہے. باتیں تو بڑی ہیں, جتنی کی جائے اس پہ کم ہے. آخری ایک بار عرض کر کے بات ختم کرتے ہیں. رات کی تاریکی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ کھولا, آپ کا ایک غلام دروازے کے پاس بیٹھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حیران ہو. آپ نے فرمایا ادھر. عرض کرنے لگے اللہ کے بھی رات کو بستر پہ لیٹے لیٹے خیال آیا کہ دن کو تو آپ کی خدمت کرنے والے آپ سے کئی غلام ہوتے ہیں, اگر رات کو آپ کو خدمت کی ضرورت پیش آئی تو آپ کی خدمت کون کرے؟ یہ آپ کا غلام آپ کی نوکری کے لیے خدمت کے لیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے. آپ نے فرمایا پانی ہے؟ جی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے وضو کروں. جب آپ نے وضو کیا تو آپ بڑے خوش ہوئے. آپ نے فرمایا سالی یا ربیہ, اے ربیہ کچھ مانگ لو, آج تیری یہ خدمت ہے صرف میں بھی راضی ہوا, تم نے اللہ کو بھی راضی کر دیا. سالی یا ربیہ, اے ربیہ مانگو, آج جو مانگو گے میں اللہ سے لے کر دوں. چھٹیوں میں رہنے والے بھلے پرانے کپڑے پیوند لگے ہوئے, ٹوٹے ہوئے جوتے, اور 2 مہینے پہلے ڈیزائننگ کرنے والوں, اس عید پہ میں نے فلاں ڈیزائن کا جوڑا پہننا ہے اور فلاں کمپنی کا جوتا پہننا. ہمارے نوجوانوں کے مہینے اس انداز سے گزرتے. اب آپ دیکھیں ہر چیز ہے, جوتی خوبصورت چاہیے, لباس خوبصورت چاہیے, مکان اچھا چاہیے, روٹی کپڑے مکان کی ان کو بھی بڑی ضرورت. اللہ کے حبیب علیہ السلام پوچھ رہے ہیں کیا چاہیے؟ جو مانگو گے میں اللہ سے لے کر. ربیہ کہتے ہیں میں نے سوچا اللہ کے حبیب علیہ السلام سے کیا ہو, ان دنیا فانیۃ منقطع. دل سے صدا آئی ربیہ دنیا نہ مانگنا, دنیا تو ختم ہو جائے. موت آئی دنیا ختم. اے ربیہ کوئی آخرت کی چیز مانگ لو. میں نے عرض کیا اللہ کے حبیب جنت میں تو آپ کے سارے غلام ہیں, اصل بات یہ ہے کہ مجھ سے آپ کی جدائی برداشت نہیں. سارا دن آپ کے پاس رہتے, رات کو بستر پہ جاتا ہوں, پھر بھی آپ کی یاد تڑپاتی ہے. آپ
آپ کی محبت تو اٹھ کے آپ کے دروازے پہ آ گئے. اللہ کے ابھی قیامت والے دن آپ کو انبیاء کے ساتھ ربیہ کو یہ کام ہے کہ قیامت کے دن ربیہ آپ سے ملاقات کیسے کرے. اگر آج آپ نے مجھے یہ چانس دے ہی دیا ہے تو اسألک مرافقتک فی الجنہ، میرے حبیب اللہ سے مجھے جنت میں اپنا ساتھ لے کر دے. میں چاہتا ہوں جنت میں بھی میں آپ کے ساتھ. فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جب میں نے عرض کیا تو آپ خاموش ہو، آپ چلتے جا رہے ہیں، کافی دیر آپ بول رہے ہیں. آپ نے فرمایا آواز نہیں ہوتا ہے ربیہ یار کچھ اور مان. میں نے کہا ہوا ذاکہ یا رسول اللہ کے ابھی جس کو آخرت میں آپ کا ساتھ مل جائے اس کو اور کیا چاہیے؟ اور کچھ نہیں چاہیے. لے کر خرید لینا ہے تو یہی لے کر. تو آپ نے فرمایا فَعِنِّي عَلَىٰ نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ. اے ربیہ وہ اصل پیر تھے ہمارے، اصل بڑے پیر وہ تھے. آج تو نقلی پیر ہے، کہتے ہیں آپ میں نے پھیر دیا تیرا بیڑا پار. سب دھوکے بازی. بلکہ کئی پیر ایسے دیکھا کہ سب جو نماز خود نہیں پڑھتے اور مریدوں کو بھی کہتے ہیں بس تمہیں نمازوں کی نہیں ضرورت، نذرانے سال بعد ہمیں تو ہم جانے اور اللہ جانے. یہ سارے دھوکے اور شوق کا بازی ہے. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اصلی ہمارے پیر تھے. آپ نے کیا فرمایا؟ اے ربیہ یہ کام میں اللہ سے کرواؤں گا لیکن ایک کام تم کرو. فَعِنِّي عَلَىٰ نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ. نفلی نماز کثرت کے ساتھ پڑھو، سجدے زیادہ کرو. فجر کی سنتے نہیں چھوڑو، زور کی سنتے ہیں، عصر کی سنتے ہیں، مغرب کی سنتے ہیں، عشاء کی ہے، تہجد کی نماز ہے، اشراق کی نماز ہے. یہ نفلی نمازوں کا اہتمام تم کثرت کے ساتھ کیا کرو. قیامت کے دن میں اللہ سے تجھے اپنا ساتھ لے کر. یہ صحابہ کرام تھے جنہوں نے اپنا ٹارگٹ آخرت بنایا اور آخرت خرید کے اپنے بچوں کی آخرت خرید کے جنت خرید کے وہ قبروں میں چلے گئے اور کامیاب ہو گئے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بھی اپنی زندگی کا آخرت کو ٹارگٹ بنانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں کمی کوتاہی معاف فرمائے. اللہ ہمیں پوری زندگی نمازوں کی اسی طرح پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وَقُولُوا قَوْلِي هَٰذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ